والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، عزیز بزرگوں، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جتنی ہم نے عبادات ریاضات کی ہیں اپنے دربار عالی میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کی برکات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم پر ظاہر فرمائے، اور ہمیشہ ہر مہینے کو رمضان سمجھتے ہوئے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہماری نمازوں کی خصوصاً حفاظت فرمائے. رمضان المبارک ایک ابتدا اور ایک لحاظ سے ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنی نمازوں کو درست کر سکتا ہے اور اپنی نمازوں کو درست کر کے اپنے 11 مہینے کی جتنی عبادات ہیں اس کی تیاری کر سکتا ہے. اس مہینے اللہ رب العزت نے سرکش شیاطین کو بند کر کے موقع دے دیا کہ اس کی غیر موجودگی میں اچھی طریقے سے عبادات کرو، بڑھ چڑھ کر عبادات کرو، تاکہ جب وہ دوبارہ کھلیں تو انہیں اتنی دسترس تم پر حاصل نہ ہو کہ وہ تمہیں جو ہے وہ گمراہ کر سکے، نمازوں سے غافل کر سکے، بلکہ اتنی قوت تمہارے اعمال میں ہو کہ وہ تمہارے قریب بھی نہ آ سکے. بہت سی کوتاہیاں انسان ہر حال میں کرتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں خصوصاً ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ ان جو ہے حالات میں انسان اپنے نفس پر قابو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، اور جب نفس پر قابو رکھ سکتا ہے، شیاطین الانس اور جن دونوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو خوب اچھے طریقے سے مقابلہ کرنا چاہیے. اللہ جس طرح حق کا مقابلہ کرنے کا ہم نے نہیں کر سکا، اللہ رب العزت اس کوتاہی کو ہماری معاف فرمائے. دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک جہاں صرف بدنی عبادت پر زیادہ زور تھا، وہاں مالی عبادت پر بھی زور تھا، صدقہ فطر کا زور تھا، زکوٰۃ کا زور تھا. یہ ہر ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر دے. اسی طرح جو ہے جتنے بھی مسلمان ہیں جو صاحب نصاب ہیں وہ اب جو ہے زکوٰۃ دیں، اور یہ ان پر جو ہے واجب ہے. اگر نہیں ادا کرتے تو گویا کہ مال میں اسی طرح بے برکتی رہ جائے گی، سال بھر اس بے برکتی کا بھی نتیجہ ملے گا، اور یہ مال کا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں جو ہے ایک سانپ ایک اسلحے کی صورت اپنا لے گا، اور بندے کے گلے سے لپٹ کر کہے گا کہ دیکھو میں ہوں تمہارا مال، میں ہوں تمہارا مال. اور یہ صحیح احادیث میں آیا ہے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن ان کے بخل کی سزا یہ ہوگی کہ ان کے گلوں کے ساتھ جو ہے لپٹ لیا جائے گا یہ مال. اور حدیث میں فرمایا کہ سانپ کی صورت میں ہوگا، اور جو ہے بندے کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا مال، جس کو تو بڑا بخل کے ساتھ رکھتا تھا. اس وجہ سے زکوٰۃ کو نکالی جائے. زکوٰۃ کن کن چیزوں میں ہے پچھلے جمعے بھی تفصیلاً ذکر کیا تھا، اس جمعے اس کے بعد مسائل ذکر کرتا ہوں. تجارت کے مال پر زکوٰۃ ہے. کسی شخص کی دکان ہے یا کوئی بھی تجارت کا سامان رکھ رہا ہے، کسی لحاظ سے بھی اسے بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، یا کسی کے پاس کوئی زمین ہے اور زمین کی وہ خرید و فروخت کر رہا ہے، زمین کو اس لحاظ سے لے گا کہ میں اسے جو ہے خریدوں گا یا بیچوں گا، ظاہری بات یہ تجارت کا مال ہے، اور تجارت کے مال پر زکوٰۃ ضروری ہے.
جتنی تجارت ہوگی خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، خواہ وہ کسی کے پاس اگر نصاب کے پورا ہونے کے بعد بالکل مختصر جو ہے وہ زکوٰۃ آتی ہو، خواہ وہ کہیں زیادہ آتی ہو، ہر حال میں دینا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے اپنی زکوٰۃ نکالنا یہ بھی ایک اہم عبادت ہے کہ یار میرے یہ مال ہے، اپنے اثاثوں میں ہر اثاثے کو دیکھنا اور پھر صاحب نصاب اپنے آپ کو بنانا کہ یار میں صاحب نصاب ہوں، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اتنا مال مجھے دیا ہے، ورنہ اس سے پہلے کتنے ہی میرے ایسے آباء و اجداد گزرے ہیں، کتنے ہی ایسے میرے دوست احباب رشتہ دار ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ مجھے اللہ رب العزت نے خصوصاً رحم و کرم کیا کہ اللہ نے مجھے صاحب نصاب بنایا، اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اپنی زکوٰۃ کو نکالنا، اپنی زکوٰۃ سونے کے لحاظ سے، چاندی کے لحاظ سے اور تجارت کے مال کے اعتبار سے وہ نکالنا کہ جب بندے پر تجارت کا مال، سونا چاندی یہ 52.5 تولہ کے حساب تک پہنچ رہی ہو تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ جو ہے وہ نکالے۔ تو اس لحاظ سے کوشش کرنا کہ میں صاحب نصاب بنوں، ایسا نہ ہو کہ یعنی زیادہ کوشش اس بات کی ہو کہ میں صاحب نصاب نہ نکلوں، غریب نکلوں۔ یہ بہت جو ہے یعنی اپنے آپ کو خواہ تنگی میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جو چیز اللہ رب العزت نے بندے پر انعام کی ہے اس انعام کے اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں سب سے زیادہ جو ہے وہ خیال جس چیز کا رکھتے تھے کہ کہیں بخل نہ ہو۔ جب بھی رمضان المبارک آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی اپنے گھروں کی جو ہے خوب صفائی کر لیتے تھے، مالی لحاظ سے، بدنی لحاظ سے اپنی کمر کو کس دیا کرتے تھے۔ پھر رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باران رحمت سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ اپنے زکوٰۃ، اموال، صدقات کا جو ہے وہ نکالتے تھے اور غرباء فقراء کو جو ہے وہ دیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ دیں، اور پھر اس میں یہ بات سب سے مد نظر رکھی جائے کہ کسی کی جو ہے وہ بے عزتی نہ ہو۔ آپ کسی کو مال دیں اور اگلا بندہ جو ہے اسے محسوس کرے یار لوگوں کے سامنے دے رہا ہے، یہ کتنی بری بات ہے کہ انسان جو ہے اس کو تکلیف محسوس ہو، اور جب تکلیف محسوس ہو ظاہری بات ہے پھر جو ہے وہ تکلیف دے مال انسان کے لیے وہ بھی جو ہے یعنی بہت مشکل اللہ رب العزت نے سخت الفاظ ذکر کیے، یہ بھی وبال جان ہے کہ انسان کوئی بھی مال کسی غریب فقیر کو جو ہے وہ دے اور اس فقیر پر اسے تکلیف پہنچ جائے، یا ایسے فقیر جو ہے اس کو دے کہ جو آپ کا احسان ماننے لگ جائے۔ احسان جتلانے یعنی اس حیثیت سے دینا چاہیے کہ نہ تو احسان اس پر آئے اور نہ ہی جو ہے اسے کسی لحاظ سے تکلیف ہو۔ مسلمان پر لازم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو تکلیف دے کر، احسان جتلا کر۔ اور یہی ہے کہ اس کی مثال اللہ رب العزت نے یہ ذکر کی کہ جس شخص نے مال تو اپنا دیا لیکن اس کو جو ہے سرسبز و شاداب زمین پر جو ہے وہ نہیں رکھا اپنے مال کو، بلکہ وہ بنجر زمین پر جو ہے اس نے چٹان پر رکھا۔ کمثل صفوان علیہ تراب، تھوڑی بہت مٹی تھی اس نے جو ہے اپنا مال ادھر لگایا، ظاہری بات ہے بارش آئی پتھر بالکل صاف ہو گیا، چٹان صاف ہو گئی، کچھ بھی نہ حاصل ہوا۔ تو اس وجہ سے جو بھی اپنا مال، اپنا زکوٰۃ، صدقہ فطر یا دیگر جتنے بھی مد میں انسان دیتا ہے سب سے زیادہ ضروری وہ یہ کہ احسان جتلا کرنا ہو، تکلیف دے کرنا ہو۔ پھر تیسرے نمبر پر ایسے اداروں کو بھی نہ دیا جائے جو ادارے جو ہے سال و سال تو زکوٰۃ کا انکار کرتے بیٹھے، الحاد کے جو ہے الحاد اور ملحد لوگوں کو زیادہ پروموٹ کر رہے ہو، زیادہ جو ہے وہ بے دینی کو چاہ رہے ہو، خود بے دین ہو اور جو ہے بے دینی ہی کو ترویج دے رہے ہو، اور جو ہے سال میں ہم سے پھر زکوٰۃ وصول کرنے آ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آری زکوٰۃ اور چل جائے، ہم خوب غریبوں کی تحقیق کریں کہ یہ فلاں بندہ جو ہے وہ فقیر ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ محتاج ہے، فلاں بندے کو جو ہے میری زکوٰۃ اگر میں دوں گا تو ادا ہو جائے گی۔ پھر اس کے طریقے ڈھونڈا جائے کہ اس حیثیت سے میں دوں کہ مجھے پہچان بھی نہ سکے، اس لیے کہ اصل بات تو یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ خوب چھپا کر دے دے، ہاں ظاہر کر کے بھی ادا کر دیا تو وہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ نے اس کو بھی فرمایا، یہ بھی بہتر ہے، کیونکہ
واجب جتنی زکاتیں ہیں ان کو اگر انسان ظاہر کر کے دے اس حیثیت سے کہ دوسروں کو ترغیب ملے دے سکتا ہے، لیکن اس میں ریاکاری کا زیادہ شبہ ہے، تو جس کی وجہ سے خوب چھپا کر دینا چاہیے کہ میں اپنا مال وہ جو ہے دکھلاوے کی غرض میری نہ ہو، میرا مال جو میں اپنے مال کو پاکیزہ دیگر اپنے مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے اپنے مال میں صدقہ فطر یا زکات دے رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اس سے جو ہے وہ کسی کو تکلیف ہو، کسی کی دل آزاری ہو، کوئی اس کے احسان کو مانے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے جو ہے گندم وغیرہ یا کچھ چیز تھی جو صدقہ کی، نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ کس کو صدقہ کرنا چاہیے، تو نبی علیہ السلام نے مصرف بتایا اور جا کر انہوں نے خرچ کر دیا۔ وہ شخص اس گندم کو یا جو بھی چیز تھی وہ جا کر بازار میں بیچنے لگا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ کیا میں اللہ کے نبی اسے جا کر خرید سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ آپ نے اسے نہیں خریدنا۔ اب یہاں پر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیسے دے کر اسے خرید رہے ہیں، لیکن پھر بھی منع کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ آپ کو دیکھ کر کہے گا یار یہ مال تو اسی کا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ نرمی کر دے گا آپ کے لیے، باؤں میں کم کر دے گا آپ کے لیے، تو اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو جہاں اتنا زیادہ اللہ رب العزت نے جو ہے حکم دیا ہو، اتنی اہمیت کے حامل حکم ہو، تو اس کو تو خوب اچھے طریقے سے خوب دل کے اخلاص سے جو ہے وہ خرچ کرنی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر کہ جب انسان کسی کو بھی دے دے اس سے جو ہے وہ احسان کی امید ختم کر دے، دل میں ہی احسان کی امید ختم کر دے کہ یار میرا کوئی احسان اس پر نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم تھا میں نے پورا کر دیا، تو احسان جتلا کرنا ہو۔ اور تیسرے نمبر پر کہ جب بھی انسان کوئی بھی نیک کام کرے تو نیک کام میں اخلاص نیت شرط ہے، گو کہ آپ کسی کو دے رہے ہیں بغیر آپ نے ریاکاری کرتے ہوئے دیا، لیکن پھر بھی اپنی نیت کی بار بار تجدید کریں، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان کی نیت جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، جتنی قوی ہوگی، اتنا انسان کو ثواب ملے گا۔ اگر انسان کی نیت محض جو ہے وہ بس سب سے اتارنے والی بات ہوئی تو ظاہری بات ہے پھر ثواب کے درجے بھی کم ہے، اور بنسبت اس شخص کے کہ جس نے خوب اچھے طریقے سے گھر سے نکلا، پہلے اپنے زکات کو نکالا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اپنی تجارت کے مال سے نکالا، اور اسی طرح اپنی جو ہے جو نقدی اس کے پاس موجود تھی اس میں سے نکالا، تو وہ اسے خوب نکالنے کے بعد جو ہے وہ یعنی یہ اس پر بھی ابھی ثواب ملا، پھر نکالنے کے بعد اب وہ غریبوں فقراء کو جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر جو ہے جس شخص کو وہ دے گا تو اس کو جو ہے ظاہری بات ہے پھر اسے خوب چھپا کر دے تو ظاہری بات ہے اس پر بھی ثواب ہے۔ تو یہ سارے الگ الگ طریقے سے انسان ثواب جو ہے وہ کما سکتا ہے، لیکن خصوصاً خیال کیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کی صدقات وہ باطل ہو جائے، احسان کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے، یا کسی پر ایسے طور پر احسان جتلانا، مثلا کسی کو آپ نے کچھ چیز دے دی، آج اس سے کام نہیں لے رہے، کل پرسوں سے جو ہے فلاں کام لے رہے ہیں کہ یار میرا یہ کام کر دو، تو ظاہری بات ہے وہ تو مجبور ہے آپ کے کام کرنے کا، تو اس سے خصوصاً رعایت کی جائے کہ ایسے نہ ہو۔ دوسرا جو لوگ مدارس میں دیتے ہیں تو مدارس کی تعمیرات میں زکوٰۃ صدقہ فطر نہیں لگتا ہے، اس میں آپ صدقات دیں، مدارس کے ساتھ اپنا تعلق ضرور رکھیں، ہر چیز کا خیال رکھیں، آپ پر لازم ہے، لیکن صدقہ فطر اور اسی طرح زکوٰۃ یہ یعنی وہاں غرباء پر لگتا ہے، اگر وہاں غرباء غریب طالب علم ہیں تو اس کو آپ دے سکتے ہیں، یہ اسی طرح غریب ہیں ان کے راشن میں آپ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن تعمیرات میں، اساتذہ کی تنخواہوں میں یہ مصرف جو ہے وہ نہیں ہے بالکل، اس وجہ سے خصوصاً رعایت کی ہے۔ اسی طرح لوگ امام مسجد کو دیتے ہیں یا اسی طرح قاری صاحب کو دیتے ہیں تو یہ بھی خوب تحقیق کر لینی چاہیے کہ وہ صاحب نصاب تو نہیں ہے، اگر صاحب نصاب ہے تو نہ تو زکوٰۃ آپ کی لگتی ہے نہ صدقہ فطر لگتا ہے، اس لیے کہ آپ نے صاحب نصاب ایک امیر بندے کو جو ہے پکڑا لیا، تو خوب تحقیق کر لینی چاہیے کہ وہ اگلا بندہ وہ صاحب نصاب تو نہیں ہے، صاحب نصاب ہے تو اپنے آپ کو جو ہے چھوڑ دیا جائے، اس کو جو ہے ویسے تحفے تحائف سے جو ہے نوازا جائے، لیکن ان چیزوں سے نہیں۔ اسی طرح تراویح کی اجرت کے بارے میں بھی کہ تراویح کی اجرت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس کو جائز نہیں سمجھتے علماء کرام کا مفتہ بھی قول یہی ہے، اس وجہ سے بعض حضرات وہ کوشش کرتے ہیں تو اس لحاظ سے وہ بالکل کوشش نہ کریں، کسی جگہ بھی نہ دیں، ہاں سارا سال موجود ہے، وہ حافظ صاحب بھی موجود ہیں،
جو ہے اسے کسی اور وقت میں آپ دے دیں، آپ تحفے میں دے دیں، لیکن اس موقع پر جو ہے وہ خصوصاً بچا جائے کہ ختم تراویح پر جو ہے آپ صاحب کو کوئی اچھی چیز دینا، حتیٰ کہ علماء نے منع کیا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بھی جو ہے منع کی جائے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو ہے اسے نہ دی جائے، اس لیے کہ یہ تراویح جو ہے وہ اصل میں سب سے بڑھ کر عبادات ہے، اور عبادات میں بھی نفلی عبادات یعنی نفلی کے زمرے میں آتے ہیں، گو کہ سنت موقع ہے، سنت موقع وہ عبادت جس کے کرنے اور نہ کرنے میں بندے کو کسی لحاظ سے اختیار موجود ہو، اس پر انسان اجرت نہیں دے سکتا۔ مثلا ایک فرض چیز تھی، کوئی بھی فرائض آپ ادا کر رہے ہیں، عمرہ ادا کر رہے ہیں، عمرہ ادا کرنے پر آپ کو جو ہے اب ثواب ملتا ہے، تو جو لوگ عمرہ ادا کرنے میں کسی لحاظ سے کسی کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں، یا اس مثال کو آپ نہیں سمجھیں گے، تو نفلی عبادت مثلا 2 رکعت نفل ہے، فرض نماز ایک بندہ ادا کر رہا ہے، اس کے اوقات لگ رہے ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے ایک جو ہے ایک لحاظ سے علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن نوافل کا یا قرآن کریم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ پیسے لے لے اور اس پیسوں کے بدلے قرآن کریم پڑھ کر میرے والدین کے لیے سارے ثواب کر دیں، تو اس کا تو ثواب نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تو بدلے میں لے لیا، اور جب اسے خود ثواب نہیں ملا تو آپ کو کیا ثواب ملے؟ اس لحاظ سے ہر بات کی تحقیق لازم ہے، یہ نہیں ہے کہ بس جو ہے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دین کو سمجھتے نہیں ہے، پھر ایک ہی بات کو نشانہ بناتے ہوئے علماء پر تحقیق، تو ظاہری بات ہے اپنے اعمال کو اس لحاظ سے بھی برباد نہ کیا جائے، خوب تحقیق کر لینی چاہیے، ہر مسئلے کی، دین کے ہر مسئلے کی وضاحت ہر بندے پر لازم ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک بات کو لے کر خوب تشہیر کر لینا جائے۔ اور آخر میں ایک بات اور ذکر کرتا ہوں کہ بعض لوگ وہ چاند رات میں یعنی جس طرح یعنی چاند دیکھا جاتا ہے تو یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، چاند کو دیکھنا ایک شرعی حکم ہے، اس لحاظ سے بعض لوگ اپنے اوپر جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک روزہ کھا لیا ہے، یہ جرم ہے، جس گناہ کا اظہار ہو رہا ہے کہ یار ہم نے ایک جرم کیا ہوا ہے، روزہ کھا لیا ہے، اگر آپ نے جرم کیا ہے تو آپ پر لازم ہے جو ہے وہ اس کے 1 دن کا فدیہ دینا اور اس جرم پر توبہ کرنا، اس لیے کہ اعلانیہ گناہ ہو رہا ہے، بار بار لوگ ایک دوسرے سے ہم نے ایک روزہ کھا لیا تو آپ کو جو ہے اس میں فدیہ دینا بھی آپ پر لازم ہے، اور اس کے ساتھ توبہ استغفار بھی کریں، اس لیے کہ کل امتی معاف الا المجاہرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے لیکن اعلانیہ گناہ والوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا، یہ اعلانیہ گناہ ہے جس کا ہر بندہ ارتکاب کر رہا ہے اور اپنے اوپر ایک خواہ ایک جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس کی مثال اس حیثیت سے سمجھے، کوئی شخص اگر بدکاری کا اقرار کرتا ہے تو حاکم وقت پر لازم ہے وہ کہ اس نے نہیں کی ہو اس پر جو ہے اس کی سزا نافذ کی جائے۔ اسی طرح جس جرم کا ارتکاب انسان کر لیتا ہے وہ اگر اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ جرم کہلاتا ہے، اعلانیہ گناہ کہلاتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو خوب بچایا جائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عید الفطر کی نماز انشاءاللہ العزیز 7:15 بجے تک